بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم سواء عليكم أداوتهم أم أنتم تعملون إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين لهم أرجل يمشون بها أم لهم أيد يبطشون بها أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها قل ادعوا شركاءكم ثم كيدوني فلا تنظرون إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولي الصالحين صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي محترم قرآن حکیم فرقان عظیم کو ہم نے سورہ فاتحہ سے شروع کیا تھا اور پہلے ہم نے تیسرے سپارے میں شروع کیا تھا اور اس کا آدھا سپارہ ہم نے پڑھا تھا اور پھر شرکائے مجلس کی مشاورت سے یہ طے ہوا تھا کہ شروع سے کیونکہ کچھ حوالہ جات آتے تھے تو پھر وہ دقت ہوتی تھی تو ہم نے شروع سے پھر اس کو پڑھنا شروع کیا الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ آج ہم سورہ اعراف کے آخری ایک رکوع رہتا ہے اور اس میں اللہ کی ذات کریم نے آخر میں جو ہدایات دی ہیں شرک کے بارے میں اس کی تردید ہے اور شرک جو ہے گناہ کبیرہ ہے اور سب کچھ معاف ہو سکتا ہے لیکن شرک جو ہے وہ معاف نہیں. اس لیے آپ جو مجلس میں تشریف فرما ہیں میں نقطے کی یہ بات اپنے ذہن میں اپنے دل کے کسی خاص گوشے میں اس کو بٹھا لیں کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا، نہ صفات میں نہ اوامر و نہیں. جو کچھ اللہ نے امر کیا ہے صحیح وہ صحیح ہے، جو جس سے منع کیا ہے وہ منع. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی احکامات صادر فرمائے ہیں کیونکہ آپ کا بولنا بھی وہی ہے، وہ آپ کے بارے میں سورہ نجم میں اللہ نے کہا کہ اللہ کا رسول جو ہے اس وقت گفتگو نہیں کرتا جب تک اس کو وحی نہ کی جائے، اس کو حکم نہ کیا. اس لیے جتنے احباب یہاں بیٹھے ہیں کل جو گزارش کی تھی کہ انسان جب خاتون حاملہ ہوتی ہے تو پھر دونوں میاں بیوی دعا کرتے ہیں کہ یا پروردگار انہیں صحیح سالم خوبصورت بچہ عطا فرما. پھر وہ اللہ تعالیٰ ان کی دعا کو سن لیتا ہے اور پھر اس کے بعد وہ دعا سننے کے بعد جب صحیح سالم بچہ پیدا کر دیتا ہے اللہ کے اللہ اس چیز کے اندر قدرت رکھتا ہے کہ ماں کے پیٹ میں بچے کو کی شکل کو بدل دے، بکریا بنا دے، سور بنا دے، سانپ بنا دے، بچھو بنا دے، جو مرضی کر سکتا ہے. لیکن اللہ اس کے دماغ کے اندر بہترین صلاحیتیں ودیت کرتا ہے. جہاں آنکھوں کی ضرورت ہے
وہاں آنکھیں لگاتا ہے، جیسے سورہ انفطار میں فاضل یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تو اپنے رب کریم کے سے کس طرح بھاگا جاتا ہے. فاضل، اس نے تیری تعدیل کی ہے، تجھے مکمل ایک ایسی خوبصورت شکل دی ہے کہ اگر یہی آنکھیں جو سامنے لگی ہوئی اگر پیچھے لگی ہوتی تو انسان کی کیفیت کیا ہوتی. یہی ناک جو یہاں ہے اگر یہاں ہوتا تو کیسی کیفیت ہوتی. اس کا مطلب اللہ کی تخلیق جو ہے اصل الخالقین ہے. اللہ خوبصورت ترین انسان کو بنایا. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ میں نے انسان کو دنیا میں بہترین شکل و صورت میں پیدا کیا. تو پھر وہ شرک کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور کبھی اس کا نام جب بچہ ہو جاتا ہے کبھی اس کو کہتے ہیں یہ پیر بخش ہے، کبھی کہتے ہیں یہ عبد الشمس ہے، کبھی کہتے ہیں یہ عبد العزیٰ ہے، یا کبھی غلام غوث کہہ دیتے ہیں. یہ اللہ کے غصے کو، غضب کو آواز دینے والی بات. عطا اللہ کی ہے، عطا اللہ کی ہے. اور جب نظر و نیاز دوسروں کی پڑتی ہے، حالانکہ آپ کے علم میں ہے، یہ پہلے بھی کئی دفعہ گزارش میں کر چکا ہوں کہ یہ جتنے بھی آستانے ہیں ان کے آستانے چل نہیں سکتے جب تک آپ کے نذرانے اور آپ کے چڑھاوے وہاں. بجلی کا بل نہیں ادا کیا جا سکتا، چے جائے کہ دیگیں چڑھائی جائیں. اس لیے وہ آپ کے ہی پیسے ہیں، آپ کے ہی نذرانے ہیں، آپ کے ہی نذرانوں سے وہ آپ کے رہنما اور پیر بنتے ہیں، اور پھر وہ غلط راستوں پہ ڈال دیتے ہیں. جیسے میں نے شاید پہلے بھی ایک پنجابی کا بڑا وہ پروفیسر ملک مبارک صاحب سے بڑی اچھی بات کہا کرتے تھے کہ تھے جہل بنتے مولوی تے رن مجور پیر، کہ انے ویکن سینمے تے گنجے کڈن چیر، کہ تے لولے کھیڈن کوٹیاں تے گونگے پڑھدے ہیر. اے میری تقدیر. کہ ایسے جاہل لوگ ہیں کہ اب تو قرآن الحمدللہ ثم الحمدللہ ہر زبان کے اندر اس کا ترجمہ جو ہے موجود ہے، اور انسان، عام انسان جو اردو پڑھ سکتا ہے اس کو اس قرآن کو پڑھنا چاہیے. اور یہ سب سے پہلا اول حق اس کا یہ ہے کہ اس کی تلاوت کی جائے. حق کا تلاوت ہے، اور جو تلاوت ہے اس کا حق ادا کیا جائے. اور اس کا حق کنہوں نے ادا کیا تھا؟ انہوں نے حق ادا کیا تھا کہ جب اللہ نے کہا کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ. جب مشرکین مکہ سے کہا کہ جس طرح لوگ ایمان لائے ہیں تم بھی ایمان لاؤ، کہ وہ عشق کے متوالے، وہ اللہ کے رسول اور نبی کے متوالے تھے، اور دین کے متوالے تھے، ہر وقت اپنی جان جو ہے دین کے لیے ہتھیلی کرتے تھے. ان کو وہ کہتے تھے یہ تو بیوقوف لوگ. تو اللہ کہتا ہے لا انہم السفہاء ولکن لا یعلمون. یہ اصل میں حقیقت میں یہ خود بیوقوف ہے. اس لیے جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے اور دوسروں کو عطا کے اندر شامل کرتا ہے، حقیقت میں وہ خود بیوقوف ہے اور اللہ کے غضب کو، غصے کو وارد دیتا ہے. پھر اللہ یہاں آخر میں جو پڑھا تھا اس کے آخر میں اللہ نے بڑا بہترین فکرہ کہا اَیُشْرِکُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَیْئًا وَهُمْ یُخْلَقُونَ. خدا کا شریک ٹھہراتے ہیں، پھر جو کسی چیز کو بھی پیدا نہیں کرتے ان کو شریک ٹھہراتے ہیں. ان کو جو کسی چیز کو بھی پیدا نہیں کرتے بلکہ کیا ہے خود پیدا کیے جائیں، خود پیدا کیے جائیں. جیسے سورہ لقمان کے اندر بھی اللہ نے کہا کہ یہ اللہ کی پیداوار ہے. بتاؤ کہ کسی نے کیا پیدا کیا. اَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ. وہ تو ایسا باریک بھی خدا ہے، ایسا بے باریک بھی ہے کہ سینے کے چھپے ہوئے رازق ہو جاتے ہیں. تو وہ اپنی مخلوق سے واقف نہیں، واقف. آج اللہ نے پھر وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْرًا وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ. اور وہ مشرک کیا ہے؟ جو بت ہیں، کئی 3-4 قسم کے بت ہیں. ایک خواہشات کا بت ہے، ایک حقیقی فزیکلی بت بنا کے لوگ اس کو پوجتے ہیں، اور ایک جو ہے کوئی تبرکات بنا لیتے ہیں وہ بھی بت ہیں، کوئی اپنے قاعدے قانون جو بنائے ہوتے ہیں وہ بھی بت ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْرٌ وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ. وہ بت کیا کر سکتے ہیں جو نہ ان کی مدد کر سکتے ہیں، نہ آپ اپنی مدد ہی پر قادر ہیں.
ہمارا ایک ساتھی تھا، وہ آئی ایس آئی میں ملازم تھا. تو میں جلندھر میں میری ڈیوٹی لگ گئی، تو میں جب میری سونے کی باری آئی تو میرا ساتھی کہنے لگا سونا کہاں ہے؟ تو میں نے کہا کہ مندر میں سوئے ہیں، تو تاکہ ان لوگوں کو علم نہ ہو، کوئی کسی چیز کا بھی شک ہی نہ رہ جائے. تو مندر میں ہم گئے تو سامنے بت تھا، تو کہتا 5 جوتیاں میں نے اس کو لگائی تو 5 جوتیاں اس کو لگائی، اس نے لگائی. اس کا یار بولتا کیوں نہیں ہے تو ان کو بتا کہ ہم تجھے جوتیاں مار رہے ہیں. تو یہ ایک ایسی بس اتنی جدید دنیا ہے، پھر بھی لیکن لوگ عقل سے کام نہیں لیتے. ولا یستطیعون لهم نصرا ولا انفسهم ینصرون، جو نہ ان کی مدد کر سکتے اور نہ آپ اپنی مدد ہی پر قادر ہیں. وَإِن تَدْعُوا إِلَى الْهُدَىٰ لَا يَتَّبِعُوكُمْ سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ، اور نہ اگر تم ان کو سیدھی راہ پر آنے کی دعوت دو تو وہ تمہارے پیچھے نہ آئیں. تم خواہ انہیں پکارو یا خاموش رہو. سواء علیکم دعوتہم ام انتم ساکتون، دونوں صورتوں میں تمہارے لیے یکساں ہیں، برابر ہے. سامت رہیں، خاموش رہیں گے، کچھ نہیں سن سکیں گے. یعنی کہ یہ ان کے پاس کوئی بت کیا کر سکتا ہے؟ مٹی کیا کر سکتی ہے؟ لکڑی کیا کر سکتی ہے؟ جیسے ابراہیم علیہ السلام نے کما حاضر تما سے کہ یہ کیا صورتیں ہیں جن کو تم خود ہی پوچھتے ہو. خود ہی لکڑی سے بناتے تھے، خود ہی سامنے رکھتے تھے، خود ہی ان کی پرستش کرتے تھے. جیسے یوسف علیہ السلام کا بڑا مشہور قصہ ہے کہ جب اس نے دروازے بند کر لیے عزیز مصر کی بیوی نے تو قال حیت لنا، تو جب اس نے کہا میری طرف آ، تو سامنے بت پڑا تھا، تو اس نے بت کے اوپر کپڑا ڈال دیا کہ یہ ہمارا خدا ہے. تو یوسف علیہ السلام نے کہا اس مٹی کے بت سے، اس لکڑی کے بت سے تو ڈرتی ہے، اور وہ جو 14 طبق کو دیکھنے والا اس سے تو ڈرتی ہے. تو پھر اللہ نے آپ کو برہان دکھائے کہ یعقوب علیہ السلام نے ہاتھ سے ایسے جھکایا کہ جیسے وہ کہہ رہے ہیں نہیں نہیں. تو پھر کہا بھاگ تو صحیح، تو دوڑ تو صحیح، باہر کی طرف جانے کی کوشش تو کر، دروازے کھولنا میرا کام اللہ نے کرنا. تو جب پہلے دروازے، دوسرے دروازے، آٹومیٹک دروازے کھل گئے، اور جب دروازوں کے باہر آئے تو ایک ننھا بچہ وہ گواہ کے طور پہ کھڑا ہو. گواہی کیا دے رہا ہے کہ اگر یوسف کا کرتا پیچھے سے پھٹا ہے تو یہ زلیخا جھوٹی ہے، اور اگر یوسف کا کرتا آگے سے پھٹا ہے تو یوسف جھوٹا ہے. تو جب کرتا قمیض کو منگوایا گیا تو دیکھا کہ قمیض جو ہے پیچھے سے پھٹی. تو پھر انہوں نے کہا جو عزیز مصر تھا زلیخا کو کہا تو اپنے گناہ سے معافی مانگ، اور یوسف علیہ السلام سے کہا کہ تو صبر سے. یہ بتوں کی کیفیت کیا ہے؟ ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم فادعوہم فلیستجیبوا لکم ان کنتم صادقین. تم لوگ اللہ کو چھوڑ کر جنہیں پکارتے ہو وہ تو محض بندے ہیں، جیسے تم بندے ہو، تم بھی بندے ہو، اللہ کی مخلوق ہو، ہم بھی اللہ کی مخلوق ہیں. فادعوہم فلیستجیبوا لکم ان کنتم صادقین. اور تم دعائیں مانگ دیکھو، یہ تمہاری دعاؤں کا کوئی جواب دیں گے. اللہ کہتا ہے کہ میں ادعو، مجھے پکارو، فلیستجیبوا، میں تمہاری دعاؤں کا جواب دوں گا. تو لوگ دعا مانگتے ہیں، آدھا دعا الیک الجابہ، جب اللہ سے ہم کہتے ہیں پروردگار یہ ہماری دعا ہے، اب قبول کرنا تیرا کام. تو دعا دل سے جب نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں مگر طاقت پرواز رکھتی ہے. تجربے سے میں گزرا کہ رات کی تنہائی میں جب کوئی نہیں ہوتا، اللہ ہوتا ہے تم ہوتے، اس تنہائی میں جب اپنے اللہ کو تم پکارو گے تو تمہاری جواب تمہیں فوری طور پہ جو 2 × 2 4 جیسے جواب ہوتا ہے ایسے جواب آتا ہے کہ جو مانگ رہا ہے دے دیا جائے، وہ مل جاتا ہے، فوری مل جاتا ہے. اور جو دعا قبول نہیں ہوتی یہ انسان کا صبر نہ کرے. کیوں کہ اللہ عالم الغیب والشہادہ ہے، اللہ غیب کی باتوں کو جانتا ہے، حاضر کی باتوں کو جانتا ہے، وہ ہمارے لیے نقصان دہ ہوتی ہے. اس لیے اللہ اس دعا کو قبول نہیں کرتا بلکہ اس کو محفوظ کر لیتا ہے. اور قیامت کے دن ایسے پہاڑوں کی صورت میں تمہیں وہ نیکیاں ملے گی اس دعاؤں کی وجہ سے. تو پھر انسان اس وقت کہے گا کاش میری دنیا میں کوئی دعا قبول ہی نہ ہوئی. یہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہیں. فَادْعُوا فَلْيَسْتَجِیبُوا لَکُمْ إِن کُنتُم صَادِقِینَ، یہ تمہاری دعاؤں کا جواب دیں اگر ان کے بارے میں تمہارے خیالات صحیح ہیں، اگر تم سچے. اب پھر اللہ تانا جیسے کہتے ہیں نا چیلنج، أَلَهُمْ أَرْجُلٌ يَمْشُونَ بِهَا،
کیا یہ پاؤں رکھتے ہیں جن سے چلتے ہیں؟ ام لہم ایدن یبطشون بہا، کیا یہ ہاتھ رکھتے ہیں جن سے پکڑتے ہیں؟ ام لہم ایدن یبصرون بہا، کیا یہ آنکھیں رکھتے ہیں جو جن سے دیکھتے ہیں؟ ام لہم آذان یسمعون بہا، کیا ان کے کان ہیں جن سے یہ سنتے ہیں؟ قل ادعوا شرکاءکم ثم کیدون فلا تنظرون۔ اب اللہ کی طرف سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے غضب بھی آتا ہے، غصہ آتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو بلا لو اپنے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کو، پھر تم سب مل کر میرے خلاف جتنی تدبیریں کر سکتے ہو کرو، اور مجھے ہرگز مہلت نہ دو۔ میرا حامی و ناصر وہ خدا ہے جس نے یہ کتاب نازل کی ہے۔ انا ولی اللہ الذی نزل الکتاب وہو یتولی الصالحین، میرا حامی و ناصر وہ خدا ہے جس نے یہ کتاب نازل کی ہے اور وہ نیک آدمیوں کی حمایت کرتا ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور الی الظلمات، اللہ ایمان والوں کو دوست بناتا ہے، ان کو اندھیروں سے نکالتا ہے، روشنی کی طرف لے جاتا ہے۔ اس لیے اللہ کو جو دوست بنا لیتا ہے پھر اس کو کسی چیز کا غم اور فکر نہیں رہنا چاہیے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کو جو وہ دھمکیاں دیتے تھے نا کہ یہ ہو جائے گا، یہ ہمارے بتوں کو تم ناراض کر رہے ہو، تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یسمعون قل ادعوا شرکاءکم ثم کیدون فلا تنظرون، بلا لو سب کو، جو تم میرے ساتھ چل سکتے ہو چل لو، جو دشمنی کر سکتے ہو کر لو، جو کچھ کرنا کر لو۔ اکیلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے چچا کے پاس آئی تھی پوری مشرکین کی ٹیم، تو انہوں نے کہا کہ آپ اپنے بھتیجے کو کہیں کہ ایک دن ہم اس کے خدا کی عبادت کرتے ہیں، ایک دن وہ ہمارے خدا کی عبادت کرتے ہیں، اور کچھ دیر کے لیے اس کے بتوں کے سامنے ہمارے بتوں کے سامنے کھڑا ہوں اس کے خدا کا۔ اور ساری تقریر جب یا بیمار ہے تم اس کا علاج کرا دیں، اگر عورتیں چاہیے تو ہم عورت دے دیں، اگر بادشاہ بننا چاہتے ہیں تو بادشاہ بنا دیں۔ جب وہ ساری بات کر لی تو پھر آپ نے اپنے چچا کو جواب دیا، قل یا ایھا الکافر لا اعبد ما تعبدون، اے کافرو کوئی لحاظ نہیں کیا، جس کی تم عبادت کرتے ہو میں اس کی عبادت کرنے والا نہیں، اور جس کی میں عبادت کرتا ہوں تم اس کی عبادت کرنے والے نہیں ہو۔ آخر میں پھر کہا لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین ہے، میرے لیے میرا دین ہے، میرے لیے میرا راستہ ہے، تمہارے لیے تمہارا راستہ ہے۔ ایک ہاتھ پہ چاند بھی لا کے رکھ دو اور ایک ہاتھ پہ سورج بھی لا کے رکھ دو، میں اللہ کی حاکمیت، اللہ کی وحدانیت، اللہ لا شریک ہے، اللہ کی توحید کو بیان کرتا رہوں گا، جو تم سے بنتی ہے بن دو۔ والذین تدعون من دونہ لا یستطیعون نصرکم ولا انفسہم ینصرون، اور نہ خود اپنی مدد کرنے کے یہ جتنے بت ہیں قابل ہیں، نہ کسی کی یہ مدد، بلکہ اگر تم انہیں سیدھی راہ پر آنے کے لیے کہو، لا یستطیعون نصرکم ولا انفسہم ینصرون وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ لَا يَسْمَعُوا وَتَرَاهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، وہ تمہاری بات اگر تم ان کو سیدھی راہ کی طرف بلاؤ تو وہ تمہاری بات سنتے بھی نہیں۔ آگے 2-4 آیتیں ہیں بہت ہی اہم ہیں۔ کل کا دن جمعرات ہے اور جمعہ، پھر ہفتے سے ہم نے چھٹیاں کرنی ہیں، ہفتہ اتوار پیر اور منگل۔ یہ عید کی وجہ سے کچھ ہمارے کارکن جو ہیں ان کی مصروفیت بھی ہوتی ہے، تو کچھ عید کی وجہ سے تو کل کا دن اور جمعے کا دن انشاءاللہ اس کو ختم کر لیں گے، اور یہ جو آخری بس 1-2 آیتیں ہیں ان کو انشاءاللہ کل کچھ پڑھیں گے اور کل جمعے والے دن پڑھیں گے، اور آخر اس کے سورت کے آخر پہ سجدہ ہے۔ کل قرآن حکیم میں 14 سجدے ہیں سجدہ تلاوت، پھر ہم آخر میں انشاءاللہ سجدہ تلاوت بھی کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کریم اس قرآن کو ہمارے سیکھنے کا نور بنائے، اور جو ہم پڑھتے ہیں اس کو قبول فرمائے اور ہماری مجلس میں شفاعت کی عطا فرمائے۔ اللہم صلی وسلم علی عبدک ورسولک وحبیبک سیدنا نبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اللہ ہمارا پڑھنا قبول فرما،
جو غلطیاں کوتاہیاں اللہ جی پر گزرتی اللہ اس مجلس میں کشادگی عطا کرنا، اللہ اس قرآن کی جتنی برکتیں ہیں وہ ہمیں عطا کرنا، اللہ ہمارے گھروں میں عافیت عطا فرما، آنے والے مسائل اور مشکلات سے بچا، حلال میں وسعت عطا فرما، حرام سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم محمد